بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرماتے ہوئے 5 باتوں کی تاکید فرمائی، اور ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، دوسروں کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس میرا کام بن جائے، دوسرا بے شک جائے کھڈے میں۔ یہ سوچ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ جب دوسروں کی خیر خواہی آپ کے دل دماغ میں نہیں ہو تو نیکی کیسے بنے گی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ آج ہماری سوچ بدلی، ہماری فکر بدلی، ہم نے صرف اپنی ذات کو آگے رکھا کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے اور باقی کسی کو ملے یا نہ ملے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن آدمی یہ سوچ لے اور یہ ایمان اور اعتقاد رکھ لے کہ اللہ رب العزت نے جو تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ ہر صورت تیرے پاس آ کے رہے گا اور تجھے مل کر رہے گا۔ اور اگر یہ اعتقاد اور یہ یقین رکھیں کہ اگر تیرے مقدر میں ایک چیز میرے اللہ نے نہیں لکھی ہے، نہیں اللہ دینا چاہتا، تو وہ تیرے ہاتھوں سے آ کر بھی چلی جائے گی۔ اس لیے ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم جتنی دوڑ لگائیں گے اتنا ہمارا کام بنے گا۔ کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بندے کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں دوڑ لگائے، اس میں محنت کرے، مجاہدہ کرے، کوشش کرے۔ رزق حلال کمانا اسے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جب ہماری ارادے میں فطور آ جائے، جب ہماری سوچ میں فطور آ جائے، ہماری نیت میں فطور آ جائے کہ میری دکان پر گاہک زیادہ آئیں اور دوسری کی دکان پر گاہک نہ جائیں، یا پھر کوئی گاہک دوسری کی دکان پہ چلا گیا تو یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کی دکان پہ کیوں گیا ہے، میری دکان پہ نہیں آیا۔ تو یہ وہ سوچ ہے جو ہماری ناقص سوچ ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے دلوں کو کھلا رکھنا چاہیے، اور اسی طرح ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اپنے دلوں کو کھلا رکھنا چاہیے کہ اگر میرے پڑوسی کو کوئی اچھی نعمت مل گئی ہے تو اس پر بجائے حسد کرنے کے، بجائے ہم اپنے دل میں ایک خوف لانے کے، ایک غم لانے کے، ایک حسد کرنے کے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جب ہم شکر ادا کریں گے تو وہ اللہ قادر ہے کہ وہ نعمت ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ لیکن اس کے ہم برعکس چلتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کام نہیں بنا ہے، دوسرے کا کیوں بن گیا؟ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، جب یہ اقرار کر لیا، جب یہ تسلیم کر لیا، جب یہ باور کر لیا، جب یہ ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، سوچ کے اندر ڈال دی یہ بات کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے، اب جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، جو لکھا نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ کر بھی چلا جائے گا۔ تو اس میں ہمیں حسد کرنے کی یا اس میں ہمیں کسی کو نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کے بدلے میں اللہ رب العزت انعامات کی بارش کر دے گا اور نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی حسد کی آگ میں نہ جلیں،
کبھی بھی کسی کی نعمت کو، کسی کو نعمت اللہ رب العزت کسی کو انعام دے رہا ہے تو اس کو دیکھ کر حسد مت کریں، بلکہ اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرے کتنا فضل ہے، کتنی رحمت ہے کہ مجھے تو نے صحیح سالم ہاتھ پاؤں عطا فرمائے، پورا جسم دے دیا۔ یہ وہ اللہ کے احسانات ہیں کہ جس کا بدلہ ہم اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ایک بول جو زبان سے بولا جاتا ہے، ایک بات جو کی جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، دوسروں کی یہ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کا شکر ادا